جن میں پاکستان نہیں ہے وہ تباہی کاز کر رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دے رکھی ہے کہ ہم گلیشیئرز کے پیروں میں ایک ویلی کی طرح بچھا ہوا ہے پورا پاکستان ایک لمبائی میں، تو تباہی ساری ہمارے حصے آ رہی ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ تباہ کوئی اور کر رہا ہے اور تباہی کسی اور کی آ رہی ہے۔ تو بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ جو ہپوکریسی ہے اسے ہم بارہا سامنے لا رہے ہیں۔ یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ اس طرح تباہی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے غریب لوگوں کے اوپر آسمان پورا تباہی کا نہیں برسا سکتے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ 6,000 لوگ پچھلے چند سیلابوں میں مر چکے ہیں، 20,000 زخمی ہو چکے ہیں، اور 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، جو یورپ کی تقریباً بیشتر ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہم بین الاقوامی سطح پہ لے کر گئے ہیں، لے کر جا رہے ہیں اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے ہمارا۔ دوسرا ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جس کے لیے وزیر اعظم نے ہم آپ کے سامنے آج بھی پیش ہیں اور روز پیش ہوں گے۔ وزیر اعظم نے چاہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات ہو، فائنینسنگ کے حوالے سے ہو، پلاننگ کے حوالے سے ہو، انفارمیشن کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے ہو، ایک چہرہ ہے سرکار کا، سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ فریگمنٹڈ انفارمیشن تھی، اس کو یکجا کر لیا گیا ہے، اور آج یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 5-6 وزیر بیٹھے ہوئے، یہ مینیفیسٹیشن ہے اس بات کی کہ وہ انٹیگریشن کا پروسیس شروع ہو گیا، اور ایسا نہیں کہ صرف پانی کی انفارمیشن بٹو صاحب کے پاس ہے اور صرف فوڈ کی جو ڈیوسٹیشن آ رہی ہے وہ رانا صاحب کے پاس۔ ایسا نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ایک حکومت ہے، ایک چہرہ ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے آپ کو اس سب کا جواب دیں گے۔ اور وہ انٹیگریشن ٹیکنالوجیکلی بھی شروع ہو چکی ہے، یعنی جو آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے کام شروع ہو چکا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اور یہ جو ہماری ڈیٹا سائنسز ہیں، اور یہ جو مختلف ذرائع سے انفارمیشن آ رہی ہے، کہیں ڈرون سے، کہیں سیٹلائٹ سے، کہیں پانی سے، اس کو یکجا کیسے کرنا ہے، یہ کام شروع ہو نہیں رہا، یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت سی سہولت ہم لوگوں کے لیے پیدا ہوگی۔ دیکھیں، 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں اس مرتبہ۔ نارتھ میں، گلگت میں، بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں بارشیں زیادہ ہوں گی۔ ایک تو یہ ایک ہے معاملہ جسے ہم نے طے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ساؤتھ میں، یعنی باقی جو پاکستان ہے، میدانی پاکستان، وہاں پہ بارشیں کم ہوں گی، یعنی ہو سکتا ہے ہمیں خشکی کا بھی سامنا کرنا پڑے اور گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے، اور دوسری طرف بارشوں کا اور سیلاب کا بھی سامنا کرے، تو ہم نے دونوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ڈیفرینشیٹڈ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ جو اسٹریٹجی پہاڑوں کے لیے اور ناردرن ایریاز، شمالی علاقوں کے لیے ہے، وہ علیحدہ ہے، اور جو ناردرن ایریاز یعنی ہمارے پلینز کے لیے، جو سدرن ایریاز ہیں، ان کے لیے جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس میں فردر سیگمنٹیشن کی گئی ہے کہ شہروں کے اندر جو ہیٹ کیپسول بننے کا امکان ہے، جو گرمی کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں، لوگوں کی جان و مال جو ہے اس میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی علیحدہ اربن لیول کے اوپر صوبوں کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اور جو میدانی علاقے ہیں جہاں پہ فوڈ سیکیورٹی، جس کا ذکر برملا رانا صاحب کرتے ہیں اور بڑی فائٹ کرتے ہیں اس کے لیے، ان کے لیے اسٹریٹجی علیحدہ بنائی جا رہی، جس کے کچھ عوامل آپ کے سامنے رانا صاحب رکھے بھی ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں ملک کو کہ بڑی سیگمنٹڈ اور بڑی فوکسڈ اسٹریٹجی ہے، نارتھ کے لیے اور ہے، پلینز کے لیے اور ہے، شہروں کے لیے اور ہے، پیداواری گاؤں کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور ہے۔ ایک معاملہ ہے جو ہم نے مل کے طے کرنا ہے صوبوں کے ساتھ۔ 10 منگلا ڈیم اگر آپ نے پچھلے سیلاب میں بہا دیے اور آپ نے وہ پانی نہیں روکا اس وقت کے لیے جب آپ کو پانی کی ضرورت ہے، تو کیا عقل مندی کی آپ نے؟ اس وجہ سے صرف پانی کو اکٹھا نہیں کرنا، پانی کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ جو بند یا ڈیم جسے آپ کہتے ہیں، اس کا کام پانی کا سٹوریج نہیں ہے، پانی کی ریگولیشن۔ آپ کو ہر وقت پانی نہیں چاہیے، پانی آپ کو چاہیے ربیع اور خریف کے وقت۔ اگر پانی ربیع اور خریف میں نہیں ہے تو فوڈ سیکیورٹی رانا صاحب کہاں سے آپ کو دیں گے؟ اس وجہ سے یہ جو ڈیمز کا معاملہ ہے، اس کو ایک بھرپور انداز میں ایک سیکیورٹی کے معاملے کے طور پہ دیکھیں، اور اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ پانی تب چاہیے جب ضرورت ہے۔ وی آر ریزالوڈ کہ ہم یہ پانی کی ریگولیشن
اور اس کی ٹیلی میٹری اور اس کی سٹوریج کے معاملات کو حل کریں گے۔ دوسرا بڑا جو آپ کے سامنے معاملہ آ رہا ہے وہ ہے زوننگ کا، یعنی اگر چھت گر جائے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی بھی حکومت کیا کرے گی۔ اس وجہ سے وہ جو کام ڈسٹرکٹ کا ہے یا تحصیل کا ہے یا صوبے کا ہے، یہ جو زوننگ والا کام ہے یا کنسٹرکشن کی ریگولیشن کا کام ہے، یہ کام بھی ہم مل کے صوبوں کے ساتھ کریں گے، مگر 18ویں ترمیم کے بعد یہ بڑا اہم کام ہو چکا ہے، اور جتنی بھی سپورٹ ٹیکنیکل درکار ہوگی ہم ضرور دیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ان کو سہولت، جو ان کو ٹیکنیکل چیز درکار ہوگی وہ دیں گے، اور انشاءاللہ اس عذاب سے اپنے لوگوں کو بچائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان کو خاص طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سٹوریج آف واٹر ہے اس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس کے جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس میں اضافے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ایک ہمیں مسئلہ ہے کہ فلڈ کی صورتحال سے کیسے نبردہ ضبع ہونا ہے، ایک ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شارٹیج آف واٹر ہے، اس سے کیسے جو ہم نے نپٹنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ تمام جو محکمہ جات ہیں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں۔ اب تک جو کام ہو رہے ہیں اس میں دیامیر پاشا جو ہے وہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے کہ اس میں 6.4 ملین ایکڑ فیٹ کی سٹوریج آف واٹر کی کیپیسٹی ہے، اور پھر داسو کا منصوبہ بھی بہت بڑا منصوبہ ہے۔ مومن ڈیم کا جو ہے اس میں بھی تقریباً 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی کیپیسٹی ہے۔ T5 جو منصوبہ ہے اس میں بھی جو پانی کی سپلائی کے زیادہ ہونے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور وہ منصوبہ بھی زیر تکمیل ہے۔ K4 کراچی کا منصوبہ جو پانی کی سپلائی کے بارے میں ہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں یا نیکسٹ ایئر میں وہ مکمل ہو جائے گا۔ شکریہ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مفصل گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے بائی دی آنریبل کیبنٹ کولیج۔